یہ کہانی میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے ماں باپ سے کوسوں دور ہیں، تو کہانی کو غور سے سننا اور اینڈ تک ضرور سننا۔ شہر کے ایک پرانے محلے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جس کا نام رحیم چاچا تھا۔ اس کی عمر 70 سال سے اوپر کی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، کمر جھک گئی تھی، لیکن آنکھوں میں ابھی بھی ایک روشنی تھی، ایک امید تھی۔ رحیم چاچا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عمر تھا۔ عمر 10 سال پہلے بیرون ملک چلا گیا تھا۔ کہتا تھا، ابا جان میں جاتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، پھر واپس آ جاؤں گا، آپ کے لیے بڑا گھر بناؤں گا۔ رحیم چاچا نے مسکرا کر کہا، بیٹا مجھے بڑا گھر نہیں چاہیے، بس تم چاہیے۔ لیکن عمر چلا گیا۔ پہلے سال فون آتے تھے، پھر کم ہو گئے، پھر صرف عید پر آتے تھے، پھر عید پر بھی رہ جاتے تھے۔ رحیم چاچا انتظار کرتے تھے۔ ہر روز مغرب کے بعد دروازے کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور گلی کی طرف دیکھتے تھے۔ محلے والے کہتے تھے، چاچا فون کر لو بیٹے کو۔ چاچا کہتے تھے، وہ مصروف ہے، آئے گا، ایک دن ضرور آئے گا۔ ایک دن رحیم چاچا بیمار پڑ گئے، بہت تیز بخار تھا۔ پڑوسن آپا نے عمر کو فون کیا۔ عمر نے کہا، جی میں دیکھتا ہوں، ڈاکٹر بھیج دیتا ہوں۔ ڈاکٹر آیا، دوائیں آئیں، عمر نہیں آیا۔ رحیم چاچا نے پڑوسن آپا سے پوچھا، عمر نے کیا کہا؟ آپا نے آنکھیں چرا لی، کہا آ رہا ہے۔ چاچا مسکرائے اور بولے، دیکھا میں نے کہا تھا نہ آئے گا۔ کچھ ہفتے گزرے، رحیم چاچا کی طبیعت اور بگڑی گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، جگر نے کام چھوڑ دیا ہے، وقت کم ہے۔ اس رات رحیم چاچا نے پڑوسن آپا سے کاغذ اور قلم مانگا۔ آپا نے پوچھا، کیا کریں گے؟ تو چاچا نے جواب دیا، عمر کو خط لکھنا ہے۔ تو پڑوسن نے کہا، چاچا فون کر لیں، آسان ہے۔ تو چاچا نے کہا، نہیں، خط لکھتا ہوں، وہ میرا بچپن سے شوق تھا اور یہ آخری خط ہوگا۔ رحیم چاچا نے کانپتے ہاتھوں سے لکھنا شروع کیا اور لکھا، میرے پیارے عمر، تم کیسے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں۔ یہ مت سوچنا کہ میں شکایت کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں، میں نے کبھی شکایت نہیں کی، اب بھی نہیں کروں گا۔ بیٹا تم جب چھوٹے تھے ہر رات میری انگلی پکڑ کر سوتے تھے، مجھے یاد ہے۔ ایک رات بجلی چلی گئی اور تم ڈر گئے تھے، میں نے تمہیں سینے سے لگایا تھا اور کہا تھا، ابا ہے نا، ڈرو مت، تو تم سو گئے۔ آج بھی میں اکیلے اندھیرے میں ہوں بیٹا، لیکن اب تمہیں جگانا نہیں چاہتا، تم سو رہے ہو اپنی زندگی میں، اپنے خوابوں میں سوتے رہو۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، کبھی نہیں تھا۔ باپ اپنے بچے سے ناراض نہیں ہوتا، چاہے کچھ بھی ہو۔ بس ایک بات یاد رکھنا، جب کبھی تمہارے اپنے بچے ہوں، انہیں وقت دینا۔ پیسے تو مل جاتے ہیں بیٹا، لیکن باپ کے ساتھ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ میں نے تمہارے کمرے میں تمہاری تصویریں لگا رکھی ہیں، ہر صبح دیکھتا ہوں، ہر رات دیکھتا ہوں، اتنے میں بھی دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، صحت دے، کامیابی دے اور کبھی وہ درد نہ دے جو میں نے آخری 10 سالوں میں سہا ہے۔ تمہارا ابا رحیم چاچا۔ خط لکھ کر رحیم چاچا نے قلم رکھا، آنکھیں بند کر لی، ایک آنسو گال پر بہا، صرف ایک اگلی صبح رحیم چاچا اٹھے نہیں۔ 3 دن بعد عمر آیا، ایئرپورٹ سے سیدھا گھر آیا، دروازہ کھلا تھا۔ پڑوسن آپا نے اسے دیکھا تو منہ پھیر لیا۔ عمر اپنے ابا کے کمرے میں گیا، بستر خالی تھا، تکیے کے پاس ایک بند لفافہ رکھا تھا، اس پر لکھا تھا، میرے عمر کے لیے۔ عمر نے لفافہ کھولا، خط پڑھا اور پھر وہ مضبوط آدمی جو 10 سال سے نہیں رویا تھا، جو ہمیشہ کہتا تھا مرد نہیں روتے، وہ اپنے ابا کے خالی بستر پر گر گیا اور بچوں کی طرح رویا، چیخ چیخ کر رویا، لیکن اب کوئی نہیں تھا جو کہے، ابا ہے نا، ڈرو مت۔ یہ کہانی ان تمام والدین کے نام جو آج بھی انتظار میں ہیں، اور ان تمام بچوں کے نام جن کے پاس ابھی وقت ہے۔ وقت کی قدر کرو، کیونکہ جو لمحہ گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ رحیم چاچا کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ صرف 10 سال باہر رہا، 10 سال میں 3650 دن تھے۔ ہر دن ابا کو فون کرنے میں صرف 5 منٹ لگتے، لیکن وہ 5 منٹ بھی نہ نکلے، اور جب وقت نکلا تو ابا جا چکے تھے۔ باپ کبھی ناراض نہیں ہوتا، وہ بس خاموشی سے انتظار کرتا رہتا ہے
اور اندر ہی اندر ٹوٹتا رہتا ہے۔ ماں باپ کو پیسے نہیں چاہیے، انہیں بس تمہاری آواز چاہیے، تمہارا وقت چاہیے، تمہاری موجودگی چاہیے۔ قبر پر پھول رکھنے سے اچھا ہے کہ زندگی میں ہاتھ تھام لو۔ والدین کی دعا تو ملتی رہے گی مرنے کے بعد بھی، لیکن ان کی آنکھوں میں خوشی دیکھنے کا موقع صرف اس وقت ملتا ہے جب وہ زندہ ہوں۔ اگر تم یہ کہانی سن رہے ہو اور تمہارے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، ابھی فون اٹھاؤ، ابھی آواز سناؤ، ابھی کہو ابا، اماں، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بس اتنا کافی ہے، انہیں بس اتنا ہی چاہیے۔ رحیم چاچا نے آخری خط میں شکایت نہیں کی، ناراضگی نہیں دکھائی، بس دعا دی اور چلے گئے۔ یہی باپ ہوتا ہے، یہی محبت ہوتی ہے، اور یہی وہ محبت ہے جو ہم اکثر سمجھ نہیں پاتے جب تک بہت دیر نہ ہو جائے۔ ماں باپ کے ساتھ گزرا ہر لمحہ ایک نعمت ہے۔ کل کا انتظار مت کرو، کیونکہ کل کا کوئی پتہ نہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو ابھی اپنے والدین کو یاد کرو، اللہ انہیں صحت اور لمبی عمر دے، اور چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ شاید کسی کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے جو بھی گلہ ہو وہ ختم ہو جائے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔